تو ایک دم جو میں یہ سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے، وہ میں بتایا کرتا ہوں، وہ 6 چیزیں ہیں: سورہ فاتحہ، جی، آیت الکرسی اور 4 کل۔ یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کو 6 دفعہ پڑھیں، 6 دفعہ دن میں دم کریں، 5 نمازوں کے ساتھ، اور 6ٹی دفعہ سوتے وقت۔ اور ان میں سے جو 3 اوقات ہیں اس میں 3 دفعہ پڑھیں، فجر، مغرب اور سوتے وقت، صحیح، یہ 3 دفعہ پڑھیں، بالکل، اور اپنے آپ کو اس کے بعد دعا کی طرح ہاتھ بنائیں، اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ زبردست، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں، ٹھیک، اور یوں پھونک ماریں اپنے اوپر، سارے جسم پہ پھیر لیں آپ اللہ کی، اور طے کر لیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ لوگ صبح اٹھیں اور 2 فرشتوں کی ڈیوٹی نہ لگی ہو، الا ملکان ینزلان، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ یہ جو 2 طرح کی معیشت کے لوگ ہیں نا، ایک مال روکنے والے، ایک مال خرچ کرنے والے، ایک کی ڈیوٹی ہے کہ تو سارا دن دعا کرتا رہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال بڑھا دے۔ فرشتہ دعا کرتا ہے، ڈیوٹی اس نے لگائی ہے جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے سارے خزانے ہیں اس نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ آ کے دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھا دے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا مال تو بڑھتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا وہ دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، کما کے روک کے رکھتا ہے، دیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا، وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ہمارے خیال میں بڑھ رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا رہا ہوتا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، پالتا تو وہ صدقے کو ہے، یرب الصدقات، صدقے کو پالتا ہے۔ اور میں نے حدیث عرض کی تھی کس طرح پالتا ہے، کس طرح پالتا ہے؟ فرمایا جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو نا، چھوٹے بچڑے کو پال کے بڑا کرتے ہو، اس کی سردی گرمی کا خیال کرتے ہو، خوراک پانی کا خیال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے کیے ہوئے صدقے کا خیال کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے۔ اور فرمایا ایک کھجور اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہوئی ہو نا، ایک کھجور، اور صدقہ کرتے وقت یہ نام لینا ضروری نہیں ہوتا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اشتہار لگانا ضروری نہیں ہوتا، دینے والے جس کو دیے جا رہا ہے، دیے جانے والے شخص کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ تو صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اپنی حلال کمائی میں سے، وہ بھی صدقہ ہے، جو رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، ہر غریب مسکین پہ جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ البتہ اس میں درجے ہیں کس کو دینے سے، اور سب سے اعلیٰ درجہ پتہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کو دینے کا جو بیچارے نہ مانگتے ہیں، نہ عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، سفید پوش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اصل جو ثواب ہوتا ہے صدقہ کرنے کا وہ ان لوگوں کو جو ہیں محتاج، ضرورت مند ہیں، لیکن وہ اپنی کمائی کے لیے ان کا کام ایسا ہے اللہ کے دین کے کام میں لگیں، احصروا فی سبیل اللہ، جہاد پہ لگیں، تبلیغ پہ لگیں، کوئی ایسی دینی ڈیوٹی ہے ان کی، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں رک گئے ہیں، روک دیے گئے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں گھومنا پھرنا کمائی کرنا اس کا وقت ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اللہ، اور ہیں ایسے خوددار سفید پوش، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی خودداری، ان کی سفید پوشی ایسی ہے کہ جس کو ناواقف آدمی کبھی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ضرورت مند ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تعرفہم بسیماہم، اگر تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے
ان کے ساتھ تجھے تعلق خاطر ہے، تو پہچان جاتا ہے کہ اس کی ضرورت تو ہے، ضرورت مند ہے. لا يسألون الناس الحافا، مانگتے بھی نہیں لوگوں سے. اب ایسا شخص ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے جس کا پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ضرورت مند ہے بھی سفید پوش، خودداری ایسی کسی کو پتہ نہیں چلنا دیتا. اللہ اکبر. فرمایا ایسے لوگوں کو جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیتا ہے نا، ظاہر ہے کہ ایسا دیا ہوا جو لینے کے لیے اتنا خوددار ہے، اس کو دینے والا کتنے خفیہ طریقے سے دے گا. تو فرمایا پریشان نہیں ہونا، کسی کو بھی دو خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہ چلے، اس شخص کو بھی پتہ نہ چلے جس کو تم نے دیا ہے، تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جتنے بھی خفیہ طریقے کی بندوبست کر کے، پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے تم دو، فإن اللہ بہ علیم. جس کو دکھانا ہے نا وہ سب جانتا ہے. کسی کو نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ جس کو دیا اس کو بھی نہیں پتہ چلا. تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ نے تو اللہ کے لیے دیا نا. فإن اللہ بہ علیم. اللہ جانتا ہے اس کو جس نے دیا. اصل صدقہ یہ ہے. فرمایا جو اس طرح اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا، سود کو مٹاتا ہے. ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، پالتا ہے. اور اتنا پالتا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں دی ہوئی اپنی پاکیزہ کمائی سے، فرمایا حتی تکون مثل الجبل، وہ بھی اللہ کے ہاں پہاڑ بن جاتی ہے. دی تھی کھجور، قیامت کے دن آدمی حیران رہ جائے گا. اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کب کھجور دی تھی صدقے میں، یا کھجور جتنا اس کے برابر کوئی چیز، معمولی چیز، لیکن اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے نا، جمع کراؤ گے اکاؤنٹ بیلنس میں، تو وہ قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا اس سے بہتر جو دنیا میں آدمی کماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کو پالتا. لہذا اس دو طرح کے نظام ہائے معیشت میں اسلام مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ چاہتا ہے بس خرچ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی، فرمایا دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. دو ہی تو بندے ہیں جن پر رشک کرو، اور رشک کا معنی یہ ہوتا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرو. حسد اور رشک، اس میں یہی فرق ہے کہ حسد کے اندر جذبہ یہ کار فرما ہوتا ہے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے نا، اس میں بھی آدمی فیسینیٹ ہوتا ہے، اس میں بھی آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس بڑی نعمت ہے، آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن متاثر ہو کر اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس کی یہ نعمت چھن جائے، یہ بھی میرے جیسا ہو جائے. یہ حسد ہے، اور یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے ایندھن لکڑیوں کو کھا جاتا. اس کی بجائے پازیٹو حسد، رشک جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو دیکھا، نیکی دیکھی، اچھائی دیکھی، دل میں جذبہ پیدا ہوا اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے، کاش میں بھی ویسا بن جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ہی بندے ہیں جو قابل رشک ہیں. اللہ حسد الا اثنتین. کون کون؟ فرمایا ایک وہ آتا اللہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن ملا، فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار. اب وہ دن رات قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن سناتا ہے، اور پوری زندگی
قرآن کے مطابق بنائے ہوئے ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، جو دن رات قرآنی زندگی گزارتا ہے، فرمایا یا وہ رشک کے قابل ہے یا پھر دوسرا وہ آتاہ اللہ مالاً، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ صبح و شام گن گن کے نہیں رکھتا، بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتا، بڑی بڑی جائیدادیں نہیں بناتا، بلکہ وہ ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ دن رات خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے مال۔ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا دیکھو، فرمایا یہی تو قابل رشک ہے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی مال عطا کرے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قابل رشک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور اس مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرچ کرنے سے مال اللہ نے تسلی دی ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی حدیثیں سنائی تھی، بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال خرچ کیا کر اور کبھی ذہن میں یہ خدشہ نہ لانا کہ اس میں کمی ہوگی۔ فلا تخشى من ذی العرش، کہ وہ جو عرش والا ہے اس سے کبھی دل میں یہ گمان نہ لانا اقلالا کہ وہ کبھی اس مال میں کمی کرے گا، مال تو تیرا ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ یہ تو بات ہے اس بڑھاوے کی، اس بڑھوتری کی جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کے ہاں جمع ہے۔ اور وہ کتنا جمع ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی تسلی دینے کے لیے فرمایا ہے کہ جیسے ایک بیج میں سے 700 بیج بن جائیں، ایک دانے میں سے 700 دانے بن جائیں، فرمایا یہ تمہاری تسلی کے لیے ہے، وگرنہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے۔ اللہ کی گنتی تمہیں آتی نہیں، اللہ کی گنتی اور واللہ واسع علیم، اس کی گنتی بڑی وسیع، وہ کتنا بڑھاتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو آخرت کی بات ہے۔ دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا اور اس نے بادلوں میں سے آواز سنی، بادلوں میں سے آواز سنی کہ اسق حدیقۃ فلان، کسی کا نام لے کے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو پانی دو، اسق حدیقۃ فلان، جاؤ جا کے فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ بادلوں میں سے آواز کیسی آ رہی؟ مسلم شریف کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑا، بادل کہاں جاتا ہے؟ تو وہ دیکھتا گیا، بادل ایک سیاہ پہاڑی کے اوپر جا کے برسا، سیاہ پہاڑی کے اوپر جا کے بارش برسی، لیکن وہ پہاڑی کے پتھر اس طرح سے تھے کہ آگے ایک نالی بن جاتی تھی اور سارا پانی اس نالی میں چلا گیا۔ وہ کہتا میں اس نالی کے پیچھے پیچھے چلتا گیا کہ بھلا یہ کہاں جاتی ہے، اور نالی کے پیچھے پیچھے گیا تو ایک باغ میں وہ نالی چلی گئی۔ وہاں میں نے ایک شخص دیکھا بیلچہ پکڑ کے اپنے پانی سنبھال رہا تھا، کہتا میں نے جا کے اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو بادلوں میں سے آواز آئی تھی، کہ وہی نام تھا۔ اس نے پوچھا کیوں پوچھتے ہو، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، اجنبی آدمی ہو؟ تو اس نے ساری بات بتا دی کہ میں نے تو بادلوں میں سے آواز سنی ہے، گویا فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی دو۔ تمہارے پاس کیا عمل ہے، کون سا کام تم کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے دنیا میں مال بڑھانے کا بندوبست کر رکھا ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اچھا جب تمہیں ساری بات پتہ چلی گئی ہے تو سنو، میں اور کچھ نہیں کرتا، میں صرف یہ کرتا ہوں کہ اپنے اس میں سے باغ میں سے جتنی آمدنی آتی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ فَتَصَدَّقُوا بِثُلُثِهِ، تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، باقی 2 حصے میں رکھتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ
میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، آکل انا وعیالی ثلثاً، میں اور میرے بچے تیسرا حصہ ہم اپنے خرچے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور باقی تیسرا حصہ فارد فیہا بثلثہ، باقی تیسرا حصہ میں اسی باغ کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں تاکہ آگے آمدنی بڑھے۔ یعنی یہ میں نے 3 حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں، تو گویا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ تیسرا حصہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اس کے لیے اجر رکھا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تو محفوظ ہے اپنے جگہ۔ دنیا میں بھی اللہ نے اس کا ایسا سرکل چلا دیا ہے کہ اس کے باغ کو پانی لگانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کے باغ کو پانی دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو نفلی صدقے کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی صدقہ فرماتے تھے اور ہمیشہ ہی صدقے کی ترغیب دیتے رہتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ یوں تیزی سے صدقہ کرتے تھے، اتنی شدت آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیرات کرنے میں، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالریح المرسلہ، تیز آندھی، جیسے تیز آندھی ادھر آئی اور ادھر چلی گئی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے رمضان کے اندر۔ بالعموم پوری معیشت یہ ہے، لیکن کم از کم اس کا نصاب یہ ہے، اگر وہ بھی خرچ نہ کیا جو کم از کم نصاب ہے، کم از کم یہ ہے کہ جتنا بھی مال پڑا ہے، جتنا سونا پڑا ہے، جتنی چاندی پڑی، جتنی کرنسی پڑی، جتنا تجارتی مال ہے، سال اگر گزر گیا ہے اس کے اوپر، تو فرمایا اس کا کم از کم اتنا ہے کہ 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، یہ ہے فرض۔ اگر کسی نے یہ بھی نہیں دیا نا، باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ تو بڑھتا جائے اور چڑھتا جائے، جتنا دیتا جائے گا اجر لیتا جائے گا، لیکن جہاں تک فرض زکوٰۃ کی بات ہے وہ کم از کم نصاب یہ ہے کہ 2.5% تو ہر سال دیتا رہے، اور اگر کوئی چیز رہ گئی نا جس میں سے 2.5% بھی نہیں دیا غریبوں کا حق، اللہ اکبر، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت کے دن والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اپنا مال بچا کے رکھتے ہیں اور اس کا کم از کم نصاب بھی خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ کون سا دردناک عذاب؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہی مال جو چھوڑا تھا نا، جو بچا بچا کے رکھا تھا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اس کو، اور تپا کے، یہ قرآن ہے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس جہنم کی آگ سے تپائے ہوئے مال سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے جو دنیا میں مال بچا بچا کے رکھتے تھے، جس میں سے تم نے 2.5% بھی خرچ نہیں کیا۔ ہر سال 2.5% تو کم از کم نصاب تھا، وہ بھی خرچ نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ سارا اس لیے ہے کہ جو تم کماتے، جو تم بچاتے تھے اور کما کما کے رکھتے تھے اور خزانہ بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ بھی خرچ نہیں کی، چاہیے تو تھا، مومن تو ہوتے ہی وہ ہے نا کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو اپنا مال نہیں کہتے، بلکہ اس میں سے غریبوں مسکینوں کا حصہ رکھتے ہیں کہ یہ غریبوں مسکینوں کا حصہ للسائل والمحروم۔ لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے غریبوں مسکینوں کا حصہ نہیں رکھا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا اس نے اس میں سے زکوٰۃ بھی خرچ نہیں کی، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اس کا وہ جو مال ہے اس کو ایک اژدہا بنا دیا جائے گا، ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی۔ مثل لہ یوم القیامت شجاع اقرع لہو زبیبتان، بڑی بڑی اس کی دو آنکھیں ہوں گی، بڑا سارا اژدہا ہوگا، بڑا سارا سانپ ہوگا۔ یطوقہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا وہ سانپ اور اژدہا، اور پھر اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور جبڑے کو پکڑ کے یوں کھینچ کے بتائے گا اس کو انا مالکا و انا کنزکا، میں ہوں تیرا مال جو تو مجھے بچا بچا کے رکھتا تھا دنیا میں ہوں تیرا خزانہ جو تو خزانے بینک اکاؤنٹ بھر بھر کے رکھے تھے، میں ہوں وہ جس کو تو نے بچا بچا کے رکھا تھا، آج تو اس کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رمضان کی آمد ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے تو بھی خرچ کرنے کا تہیا کر لے، عطا اس نے فرمانا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ہماری قبر کی گرمی ٹھنڈی ہوگی، ہمارا اللہ کے ہاں اجر جمع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت بہترین کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے